अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा व्लॉग है ख्वाजा हैदर अली आतिश पे। आज हम लोग ख्वाजा हैदर अली आतिश को डिस्कस करेंगे और इसके हालात ज़िंदगी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ख्वाजा हैदर अली आतिश के क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आज हम इसके पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले इसके पॉइंट कितने हैं, और अगर हमने इसका क्वेश्चन अटैम्प्ट करते वक्त अगर हमने पहले पॉइंट दे के लिखने हैं तो हम लोग पॉइंट दे के लिख लेंगे। अगर हम लोगों ने पॉइंट को मद्देनज़र रख के उसकी हालात ज़िंदगी बयान करनी है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। आए मैं आपको इसके पॉइंट दिखाती हूँ। आतिश नवाई, सफ़ाई ज़बान, क़ुव्वत तख़ील, रुजाइयत, इनफ़रादियत, तशबीह इस्तारात, महकात निगारी, लखनऊ शहर की अक्कासी, हासिल बहस। इसके 9 पॉइंट हैं और हम लोग इसको पॉइंट के ज़रिए से भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। पेपर में आतिश का क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आतिश के बारे में नोट तहरीर करें या ख्वाजा हैदर अली आतिश के फ़िक्र फ़न की अहम खसूसियात कलमबंद करें। क्वेश्चन हम इस तरह से शुरू करेंगे। हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दें, शबनम के कतरों की तरह से हमें रोना नहीं आता। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ख्वाजा हैदर अली आतिश का नाम हैदर अली था और आपका तखल्लुस आतिश था। ख्वाजा हैदर अली आतिश फैज़ाबाद लखनऊ में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? फैज़ाबाद लखनऊ में। और आतिश के वालिद का नाम ख्वाजा अली बख्श था। आपके वालिद का नाम क्या था? ख्वाजा अली बख्श। आपके बाओ अजदाद अरब से बगदाद और फिर हिंदुस्तान आए। कहाँ से? अरब से बगदाद और फिर हिंदुस्तान आए। आपने तीगे ज़नी में महारत हासिल की। आतिश अपने साथ तलवार रखते थे और बात बात पर तलवार निकालते थे। ख्वाजा अली बख्श के बेटे थे। किसके बेटे थे? ख्वाजा अली बख्श के। बचपन ही से आतिश के सर से बाप का साया सर से उठ गया। आतिश की तलीम व तरबियत बाकायदा तौर पर ना हो सकी। वो इसलिए ना हो सकी क्योंकि इनके सर से इनके वालिद का साया उठ गया था। आतिश मुशायरों में भी अपने साथ तलवार ले जाया करते थे। आतिश मोहम्मद ख़ान तर्क के साथ लखनऊ आए और मुसाइफ़ा के शागिर्द हो गए। आतिश फ़कीराना ज़िंदगी के कायल थे। लंबा चोगा पहनते थे और हाथ में मोटा डंडा और कमर में तलवार लटकाए रखते थे। आतिश हुक्का, भांग, अफीम और चस भी बहुत शौक से पीते थे। आतिश अपनी ज़िंदगी में ही नबीना हो गए थे। आतिश के बहुत से शागिर्द थे। आतिश के 2 दीवान मौजूद हैं। आतिश ने सवाए गज़लों के कुछ नहीं लिखा। आतिश का पहला दीवान उनकी ज़िंदगी में शाया हो गया था। आतिश का दूसरा दीवान उनकी वफ़ात के बाद मुरत्तिब हुआ। इस तरह हम यहाँ पे शेर लिखेंगे। कोचा दिलबर में मैं बुलबुल, चमन में मस्त है, हर कोई यहाँ अपने अपने पहरन में मस्त है। आतिश ने मोहम्मद तकी ख़ां की मुलाजमत अख्तियार कर ली थी और फिर उनके साथ लखनऊ आए। लखनऊ आने के कुछ देर बाद मोहम्मद तकी का भी इंतकाल हो गया। इसके बाद इन्होंने किसी की भी मुलाजमत अख्तियार ना की। आतिश ने मोहम्मद तकी की मुलाजमत अख्तियार की और जब उनकी वफ़ात हो गई तो उन्होंने उसके बाद किसी की मुलाजमत अख्तियार ना की। आतिश को कबूतर पालने का बहुत शौक़ था और ये शौक़ बहुत बीदा शौक़ था। आतिश का ताल्लुक़ दबस्तान लखनऊ से था। आतिश ने शायरी को मिर्ज़ा साजी का नाम दिया। आतिश ने नहायत ही सादा ज़िंदगी बसर की। किसी दरबार से ताल्लुक़ पैदा नहीं किया और ना ही किसी की मदह से कोई कसीदा लिखा। कलील आमदनी और तंग दस्ती के बावजूद ख़ानदानी वक़ार को कायम रखा। उनके पास कलील आमदनी भी थी, उन्होंने फिर भी अपने वक़ार को कायम रखा। जब नासिक का इंतकाल हुआ तो आतिश ने ख़ुद को शायरी से दूर कर लिया। आतिश और नासिक का जो दौर है वो हम लोग इनका कंपैरिजन आता होता है बुक 4 में। वो हम लोग इनका जो दौर है ना वो हम लोग बुक 4 में पढ़ेंगे। जब हम लोग बुक 4 स्टार्ट करेंगे तो इन दोनों का दौर पढ़ेंगे। इन दोनों में बहुत क्लैश था। जब नासिक का इंतकाल हुआ तो आतिश ने ख़ुद को शायरी से दूर कर लिया था। आतिश दरवेशी और कलंदराना रवैये के मालिक थे। इनमें दरवेशी पाई जाती थी। वैशी थे बोएगुल की तरह से जहाँ में हम, निकले तो फिर के न आए अपने मकाम में हम।
آتش نے اردو اور فارسی میں بھی غزلیں کہیں۔ 29 سال کی عمر سے شعر گوئی کا آغاز کیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آتش کو الفاظ کی نگینوں کی معنی سے اس طرح جوڑتے ہیں کہ ان کا ایک شعر زیور کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ آتش زندگی کو زندہ دلی کی عینک سے دیکھتے ہیں۔ زندگی کے بارے میں ان کا رویہ رجعیت پسند ہے۔ وہ زندگی کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتے ہیں اور زندگی کے روشن پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہیں۔ وہ اپنی شاعری کو غم و عالم کی قطار نہیں بننے دیتے۔ آتش زندگی سے مایوس دکھائی نہیں دیتے بلکہ زندگی کے عطا کردہ غموں اور دکھوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں، اور ان کی طبیعت درباری سے ہمیشہ نفوذ رہی اور ان کے مزاج میں قلندری درویشی پائی جاتی ہے۔ ان کے کلام میں ایک سرمستی کی کیفیت موجود ہے۔ آتش کا کلام زندگی کی قوت سے مالا مال ہے۔ ان کے کلام میں بے بسی، نا امیدی اور مایوسی نہیں پائی جاتی۔ ان کے کلام میں عزم، ہمت اور طاقت کے عناصر نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ وہ بڑے سے بڑے غم کو انتہائی عظمت کا حصہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ ان غموں سے نہیں ڈرتے، وہ زندگی کو خوشی سے جیتے ہیں اور زندگی کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ ہم لوگ شعر لکھیں گے: بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، ہمارے بھی ہیں مہربان کیسے کیسے۔ آتش کو نقادوں نے زیادہ لکھنوی تہذیب کا نمائندہ اقرار دیا ہے۔ اگر ہم آتش کے کلام کا جائزہ لیں تو ان کی شاعری میں لکھنوی دبستان کے ساتھ ساتھ دہلوی دبستان کے عناصر بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ آتش جہاں محبوب کی چوٹی مستی ہونٹوں کا ذکر اپنی شیرینی زبان سے کرتے ہیں، وہاں دنیا کے بے اثباتی توکل، وحشیت، بھائی چارے کے مضامین بھی باندھتے ہیں۔ آتش نے اپنی غزل میں پیش کیے ہیں، لیکن ان کے مضامین کے لیے زبان اتنی پاکیزہ استعمال کی کہ کوثر نسیم میں دھلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ لکھنؤ کے ماحول میں پختگی تھی، لیکن آتش کی غزل گدلے تالاب میں کنول کے پھول کے مانند دکھائی دیتی ہے۔ ان کی زبان میں چٹخارا بھی ہے اور درد کی میٹھی مدھم لے بھی ہے، حسن و عشق کی بات بھی ہے اور تہذیب و اخلاق کی تعلیم بھی ہے۔ ان کا مزاج قلندرانہ تھا اور ان کی غزلوں میں نا امیدی اور مایوسی کی امید نظر نہیں آتی۔ خدا آباد رکھے لکھنؤ کے خوش مزاجوں کو، ہر ایک گھر خانہ شادی ہے اور ہر ایک کوچہ عشرت کا۔ آتش کے کلام میں جہاں داخلیت پائی جاتی ہے، وہاں ان کا میلان خارجیت کی طرف بھی نظر آتا ہے۔ شعر کی ظاہری شکل کی طرف زیادہ اس کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی تھی۔ سلاست کی جگہ بناوٹ اور آگ کی جگہ واہ نے لے لی تھی۔ مضامین کو جس طرح اور جس انداز میں لکھنؤ نے باندھے ہیں، ان کی نظر کہیں نہیں ملتی۔ لکھنؤ کا معاشرہ ایک خوشحال معاشرہ تھا۔ مال و روپیہ، پیسہ تمام تھا، رقص، عیش و عشرت کی محفلیں برپا تھی۔ چھوٹا طبقہ اپنی حیثیت سے محروم ہو چکا تھا۔ یہ معاشرہ کھوکھلا ہو رہا تھا۔ طوائف معاشرے میں اہم ترین کردار بن کر سامنے آ رہی تھی۔ شرفا اور امراء اپنی بیٹوں کو تہذیب سکھانے کے لیے بلا خانوں میں بھیجتے تھے۔ لکھنؤ میں حسن، رنگینی اور ارانائی تھی، یہاں جسم کو فوقیت حاصل تھی۔ دہلی والے اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی جی رہے تھے، جبکہ لکھنؤ والے اپنی زندگی سے لطف اٹھا رہے تھے، یہاں داخل کی بجائے خارج میں بنا لی جا رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ شاعری میں خارجیت کا پلڑا بھاری تھا۔ ہر گھر خانہ شادی تھا، ہر کوچہ عشرت کا دا تھا۔ کون سے دن نئی قبریں اس میں نہیں بنتے، یہ خزانہ وہی عبرت کا مکاں ہے کہ جو تھا۔ اگر آتش کی حالات زندگی پر نگاہ دوڑائی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آتش خواجہ زدہ اور صوفیوں کے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ کون سے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے؟ خواجہ زدہ اور صوفیوں کے۔ ان کے اجداد میں پیری مریدی عام تھی۔ آتش کا مزاج ایسا تھا کہ انہوں نے سرکار دربار کے پیشے قیمت قلینوں پر بیٹھنے کے بجائے اپنے کنائت کے بورے پر بیٹھنے پر ترجیح دی۔ کسی کا قصیدہ انہیں لکھنا نہیں آتا تھا۔ خوش آمد اور چاپلوسی اور کسی رئیس نواب کے آگے پیچھے پھرنا ان کے درویشانہ منسلک کے خلاف تھا۔ وہ خواجہ زدوں کے خاندان سے تھے اور درویشی کی روایت ان کے خون میں حل تھی۔ لکھنؤ آنے کے بعد انہوں نے قلندری اور درویشی کے آزادانہ زندگی بسر کرنے کو درباری دنیا داری پر ترجیح دی۔
آتش نے اپنے دور کے اقدار کو ٹھکرایا۔ ان کا نفسیاتی پہلو شاید یہ بھی تھا کہ زمانہ انہیں قدر کی نگاہوں سے نہیں دیکھتا تو اپنے زمانے کو اہمیت نہیں دیتے۔ آتش یہ بات بخوبی جانتے تھے اللہ تعالیٰ بذات خود حسن ہے، اور حسن و جمال کو تخلیق کرنے والا بھی وہ خود ہی ہے۔ وہی ایک ذات ہے جس نے انسان کو حسن بخشا۔ اے صنم، میں نے تجھے چاند سی صورت دی ہے، اسی اللہ نے مجھ کو بھی محبت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ حسین و جمیل ہے اور حسن و جمال کو پسند کرتا ہے۔ حسن کا تعلق چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے اور عشق کا تعلق انسان سے، اس لیے آتش کے نزدیک عشق کی حیثیت ایک گدا سی ہے اور حسن ایک سلطان ہے۔ آتش کے کلام میں جسم اور جنس دونوں ہیں، لیکن دونوں میں ایک صحت مندانہ رجحان پایا جاتا ہے۔ آتش کا محبوب کوئی جادوئی مخلوق نہیں بلکہ وہ عام انسانوں جیسا ہے۔ جس طرح ایک مصور اپنے برش اور رنگوں سے کوئی تصویر بناتا ہے، اسی طرح آتش الفاظ سے ایسی تصویر بناتے ہیں کہ وہ تصویر محض تصویر نہیں رہتی بلکہ ان کے جذبے اور احساس کی عکاسی کرنے لگتی ہے۔ آتش خود کو مصور کہتے ہیں۔ آتش حسن کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ آتش کے نزدیک شاعری ایک ایسی تھی کہ آتش اخلاقیات کے مضامین پر زور دیتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے تجربات کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ قاری ان کے جذبات میں خود کو شریک سمجھتا ہے۔ آتش نے انتہائی سادہ زبان استعمال کی تاکہ قاری اس میں شامل ہو سکے۔ اور اگر آپ کو میرا یہ ٹاپک آج کا سمجھ آیا ہو، اگر اس کے بارے میں کوئی بات آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں بتائیے گا۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، پلیز شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ نئے ولاگ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔